غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے اپنے کسی جاننے والے کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہ گزشتہ دنوں سیر و تفریح کی غرض سے آذربائیجان کے شہر باکو گیا تھا، اور اگر یہ نہیں سنا تو اخبار یا انٹرنیٹ پر ٹریول ایجنسیز کے وہ اشتہار تو آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے جن میں باکو شہر کی سیاست کے سستے پیکجز کی تشہیر کی گئی ہوگی۔ مگر حالیہ دنوں میں آذربائیجان ایک تنازعے کی زد میں آ گیا ہے، اور اپنے پڑوسی ملک آرمینیا سے ہونے والی اس کی جھڑپوں میں اب تک 100 کے لگ بھگ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ان دونوں ممالک کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے ہیں۔ یہ ممالک کہاں واقع ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، اور ان کے مابین تنازع کی نوعیت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے تمام سوالات کے جواب لائے ہیں۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آذربائیجان کی۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے ایک کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا موجود ہیں۔ سن 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ملک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔ آذربائیجان میں قریباً 1 کروڑ آبادی میں اکثریت مسلمان ہے، لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے، اور آئین آذربائیجان کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس خطے میں توانائی کے شعبے کے اعتبار سے آذربائیجان ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ازری اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مرکزی برآمدات میں تیل کی مصنوعات شامل ہیں۔ اگر آذربائیجان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 19ویں صدی میں آج کے دور کا آذربائیجان فارس اور روسی سلطنت میں بٹا ہوا تھا۔ اسی صدی کے وسط میں یہاں دنیا کا پہلا تیل کا ذخیرہ دریافت ہوا تھا۔ سن 1918 میں آذربائیجان نے خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا، لیکن پھر سوویت یونین نے اس میں مداخلت کی، اور یہ سن 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ الہام علیف آذربائیجان کے چوتھے اور موجودہ صدر ہیں، اور وہ سن 2003 سے اس عہدے پر براجمان ہیں۔ وہ اپنے والد کے جانشین تھے۔ پہلے یہاں ایک شخص 2 سے زیادہ مرتبہ صدر نہیں بن سکتا تھا، لیکن سن 2009 میں ایک ریفرینڈم یعنی کہ عوامی رائے شماری کے ذریعے یہ قانون تبدیل کر دیا گیا تھا۔ قانون میں تبدیلی کے بعد الہام علیف تیسری اور چوتھی مرتبہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آرمینیا کی۔ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جس کے چاروں طرف دیگر ممالک یعنی کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کے مغرب میں ترکی جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہیں۔ اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ قدیم ترین مسیح تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں 4 صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیح افراد کی ہے، اور یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن آرمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ تاہم آذربائیجان کی طرح سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ آرمینیا نے سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے دی تھی، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔ سن 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازعہ ہے کیا؟ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازعہ کا محور ناگورنو قرباخ نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام آرمینیا نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں خون ریزہ جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آرمینیا اور آذربائیجان سن 1922 سے 1991 تک قائم رہنے والی کمیونسٹ ملک سوویت یونین کا حصہ تھے۔ دونوں ممالک جنوبی مشرقی یورپ میں ہیں، جو دفاعی لحاظ سے اہم خطہ ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورنو قرباخ جو متنازع علاقہ ہے،
ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیا نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ جب 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گئی تو ناگورنو قرباخ کی مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہو گئے اور آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ماسکو سے آزادی کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ اور دونوں جانب سے نسلی بنیادوں پر تشدد کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک اور کم از کم 10 لاکھ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے۔ سن 1994 میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو قرباخ مکمل طور پر آرمینیا افواج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو قرباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہے۔ اس کے بعد سے کئی مرتبہ امن مذاکرات ہو چکے ہیں۔ سن 1992 میں بنایا گیا ایک بین الاقوامی گروپ ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے، جس میں فرانس، روس اور امریکہ کا مرکزی کردار ہے۔ تاہم ابھی تک یہ ممالک کسی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ سن 2016 میں ان جھڑپوں میں تیزی آئی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ نیٹو کے رکن ملک ترکی نے سن 1991 میں آذربائیجان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر حلیف نے ایک مرتبہ پھر کہا تھا کہ ہم 2 ریاستوں والی ایک قوم ہیں، یعنی کہ ترکی نے ہمیشہ آذربائیجان کا ساتھ دیا۔ دوسری جانب آرمینیا کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ روس کا ایک فوجی بیس بھی آرمینیا میں ہے۔ اس کے علاوہ روس اور آرمینیا ایک فوجی اتحاد کا بھی حصہ ہیں۔ ترکی کے آرمینیا کے ساتھ سرکاری سطح پر تعلقات نہیں ہیں اور سن 2009 میں باہمی کوششوں کے باوجود یہ قائم نہ ہو سکے۔ یہ واضح نہیں کہ حالیہ کشیدگی میں پہل کس ملک نے کی ہے، لیکن دونوں ملکوں کے 100 سے بھی زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوج اور عام لوگ بھی شامل ہیں۔